أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا اپنے محترم مہمان ساتھی جناب حافظ محمد جمال صدیقی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلاہ عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں. تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد میری آرزو محمد میری زندگی کا مقصد میری آرزو محمد میری بندگی کا حاصل میری بندگی کا حاصل میری جستجو محمد میری زندگی کا مقصد اور نہ ہم سے کوئی پوچھے ہے کہاں کہاں محمد نہ یہ ہم سے کوئی پوچھے ہے کہاں کہاں محمد میرے سامنے
محمد میرے سامنے محمد میرے چار محمد میری زندگی کا مقصد تجھے کیا خبر کے فائز میرے دل کا حال کیا ہے تجھے کیا خبر میرے دل کا حال کیا ہے میری داستان محمد میری داستان محمد میری گفتگو محمد میری زندگی کا مقصد میری آرزو محمد ہے جمال خستہ دل کی یہی آرزو آخر ہے جمال کی خستہ ہے جمال دل کے خستہ یہی آرزو آخر دم نظر میرا چہرہ رہے روبرو محمد میری زندگی کا مقصد میں بہت دوبارہ ملتجی اور ملتمس ہوں قبلہ محبوب سائیں سے آپ اپنے انقلابی روحانی وجدانی عرفانی اقتدار سے تمام کے قلوب کو جلا فرمائیں تمام افراد بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے عزیز دوستو واجب احترام بزرگوں انتہائی پیارے بیٹوں میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں آج نچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کے صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کثر مفہوم بیان کروں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں
آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ذکر، آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کوئی کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ یہ مجلس اتنی برکت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا پردہ ہٹا، اندر سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول پاک کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف فرما ہوئے، پوچھا اے میرے پیارے صحابیو تمہیں کس بات نے یہاں اکٹھا کیا؟ اے میرے پیارے صحابیو تمہیں کس بات نے یہاں بٹھایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی اے خدا کے محبوب میرے ماں باپ کے نام پر قربان ہو جائیں، ہم آپ کا دنیا میں آنے تشریف لانے کی گھڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی آمد سے کس طرح ہمیں ایمان ملا، آپ کی آمد سے کس طرح اللہ کی محبت ملی، آپ کی آمد سے کس طرح اللہ کی راہوں پہ چلنے والے بنے۔ اے اللہ کے محبوب آپ کا دنیا میں آنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد سے میں کتنی رحمتیں عطا ہوئی۔ رب کے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وضحا والا مقدہ اٹھایا، اصحابہ کرام کو دیکھ کے فرمایا تمہاری اس مجلس میں میری آمد کا ذکر تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہوا، اللہ کا ہم پہ کرم ہوا۔ خدا کی قسم دیکھو کوئی ٹی وی میں بیٹھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ رسول پاک کی آمد کا کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے اللہ کا پاک کلام پڑھے، اللہ اپنے پاک کلام میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پاک فرما دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو محبوب بناتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے وہ آپ کی اتباع کریں۔ اے باری تعالیٰ تیرا فرمان اپنے محبوب پاک کو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں وہ تیرے محبوب پاک کی اتباع کرے۔ اے میرے پیارے رب اگر کوئی تیرا بندہ تجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور تیرے فرمان کے مطابق تیرے پیارے رسول پاک کی اتباع بھی کرے، اے رب کریم اس کو تو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ رب نے فرمایا یحببکم اللہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اسے میں اپنا پیارا بنا لوں گا، اسے میں اپنا ولی بنا لوں گا، اسے میں اپنا دوست بنا لوں گا۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے کہ میرے پیارے رسول کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اے باری تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب کسی سے تو پیار کیا کرتا ہے اسے کیا عطا کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں کیا کیا کرتا ہوں اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہوں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے اور رحم کر دے، خدا کی قسم یہ ہے بخشش کا ذریعہ۔ ہم لاکھ سجدے کریں اللہ کو اگر ہم پہ رحم آئے، یہ سارے سجدے اللہ تعالیٰ منہ پر مار دے وہ بے نیاز ہے۔ کس اللہ کے بندے کو نہیں پتا شیطان ابلیس نے 6,00,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ کو سجدے کی، اللہ کی ثنا بیان کی،
لیکن اس بے نیاز ذات نے ایک معمولی اپنے ولی کی بےزتی کرنے کی وجہ سے اپنے نبی کو سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا، جس کے گلے میں لعنت کا تاج ڈال دیا گیا، ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سجدہ کروانا کیوں چاہتا تھا؟ اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم پورا قرآن پاک اللہ کی ساری تعلیم اس بات کی دلیل ہے، اللہ اپنے پیاروں کی تعظیم کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرو، اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی بات مانو تو نجات پا جاؤ گے۔ جہاں منہ پھیرا وہ بندہ بد نصیب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف فرما ہوئے، میرے بدن سے ایسا نور نکلا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایک بات کو غور سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دنیا میں تشریف فرما ہوئے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے باطن سے ایسا نور نکلا، میں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ اب اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تیرے پاس یہی فیض ہے، تیرے باطن سے اللہ کا نور نکلنا چاہیے۔ ہمارے باطن سے کیا گندگیاں نکلتی ہیں کسے نہیں پتا، حسد ہمارے باطن میں، بغض ہمارے باطن میں، بے حیائی ہمارے باطن میں، بد کرداری ہمارے باطن میں، جھوٹ ہمارے باطن میں، بے ادبی ہمارے باطن میں، شرم حیا سے دوری ہمارے باطن میں۔ اگر رسول پاک کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہمارے باطن سے اللہ کا نور نکلنا چاہیے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب جیسے ہی پیدا ہوئے آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب پیدا ہوئے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور نبی پاک کا غلام، اس کو کوئی نماز سے مطلب نہ ہو، رسول پاک کا امتی ہو، اس کو سجدوں سے کوئی کام نہ ہو، یہ کیسا تعلق ہے؟ رسول پاک کو پیدا ہو اور آپ سجدے میں سر رکھتے، اور رسول پاک کے غلام کو نماز سے کام نہ ہو، اللہ کو سجدہ کرنے سے کام نہ ہو۔ خدا کی قسم غلام کہنے سے غلام نہیں ہوتا، غلامی دے کے غلام بنتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کے دادا جان آپ کا نام نامی محمد رکھا۔ ہر صحیفے میں، ہر قرآن پاک، ہر آسمانی کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کا نام احمد رکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں الماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو ختم کر دے گا۔ میں الحاشر ہوں، حشر کا دن ہوگا، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندے آپ کے قدموں میں جمع کیے جائیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں العاقب ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہ آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ خدا کی قسم غور سے سننا، بیت المقدس پہنچے، 1,34,000 انبیاء کرام پہلے استقبال کے لیے بیت المقدس میں موجود ہیں۔ جبریل امین کو حکم دیا گیا اذان دیجیے۔ اللہ کا وہ فرشتہ جو فرشتوں کا بھی سردار جبریل امین اذان دیتے ہیں، پڑھو حدیث پاک، اللہ اکبر اللہ اکبر،
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरील अमीन फरमाते हैं जैसे ही मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए, मैंने ये लफ्ज अदा किए, अब आगे अल्लाह के नबूवत का ऐलान करना था, अल्लाह के नबी का ऐलान करना था। मेरे दिल में ख्याल आया आदम अल्लाह का नबी मौजूद है, नूह अल्लाह का नबी मौजूद है, इब्राहिम अल्लाह का नबी मौजूद है, मूसा अल्लाह का नबी मौजूद है, ईसा अल्लाह का नबी मौजूद है, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मौजूद है। आपने फरमाया सारे अल्लाह के नबी है, इनमें अल्लाह के रसूल है। अब सादत दी नबूवत की मेरे दिल में ख्याल आया अब किसी नबी का ऐलान करना है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे जबरील अमीन कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैंने ऐलान किया अब रसूल पाक सब नबियों के लिए और रसूल और इमाम ये तेरे रसूल हैं। हर नबी ने खुदा की कसम मेरे प्यारे रसूल पाक का कलमा पढ़ना है। जो अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ेगा, इस कलमे को फैलाने की कोशिश करेगा, जितनी कोशिश ज्यादा करेगा उतना ही अल्लाह के करीब होता जाएगा। मालूम ये चला हर नबी ने इस चीज की गवाही देनी है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये है तेरे नबी पाक की अज़मत और शान। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, हदीस पाक पढ़िए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें गिरामी, उसकी बातों ने, मुनाफिकीन की गलीज बातों ने रसूल पाक के दिल को दुख दिया। आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ, उठ के मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठे। मैंने कहा ये जलाल का चेहरा अगर इस मुंह मुबारक से किसी के लिए बददुआ निकल गई वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने रो के कहा अल्लाह के महबूब हम आपसे राजी हुए, ऐ रब के महबूब हम आपसे राजी हुए। लेकिन रसूल पाक मिंबर पर तशरीफ फरमा हो चुके थे। आपने फरमाया पूछो जो हो चुका, पूछो जो होने वाला है। पढ़िए हदीस पाक मेरे महबूब की शान। मेरे महबूब पाक ने फरमाया पूछो जो हो चुका, पूछो जो होने वाला है। एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह के महबूब मैं छोटा था, मुझे अगवा कर लिया गया, बाजार में बेच दिया गया, क्या मुझे बताएंगे मेरा बाप कौन है? अल्लाह के महबूब ने बाप का नाम बताया, उसकी कुनियत बताई, खानदान बताया। एक और उठ के खड़ा हो गया, उसने भी अपने बाप का नाम पूछा। अल्लाह के महबूब ने उसका नाम भी बताया। महबूब पाक फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं अल्लाह ताला से मिला, अल्लाह ने रहमत वाला हाथ मेरे सीने पर रखा और फिर मैंने हर शय को जान लिया। हज़रत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामे मस्जिद में मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आपके बारे में आता है आप जैसे मिंबर पर बैठे आपने फरमाया लोगों बताओ जो कुछ पूछना चाहते हो। एक शख्स ने सवाल किया अली शेरे खुदा हम क्या पूछे? आपने फरमाया अर्श तक जो कुछ है पूछ लो, अर्श तक जो कुछ है पूछ लो। एक सहाबी अर्ज करता है या अमीरुल मोमिनीन रसूल पाक तो लामका की बात किया करते थे, आपने अर्श तक क्यों फरमाया? फरमाया अदब की वजह से कि जो बयान नबी पाक ने किया अली वहां तक बात ना करेगा, ये अदब का तकाजा है।
جو رسول پاک کی اتباع کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دین کو قبول کیا کرتا ہے، جس سے رسول پاک نے منع کیا رہ جاتا ہے، جس کا حکم دے دیا وہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کے باطن کو نور و نور کر دیتا ہے۔ آپ نے کس طرح اتباع کی اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں آج اپنے آپ کا تجزیہ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام ساتھ ہیں، آپ سفر میں ہیں، چلتے چلتے سامنے ایک درخت آیا، بہت اونچا درخت، بڑا درخت، شاخیں بہت اونچی، ٹہنیاں بہت اونچی، پتے بہت اوپر۔ جب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ نیچے جھک گئے، اس طرح جھکے جیسے کہ اگر آپ نہ جھکیں گے تو درخت کی شاخیں ٹہنیاں آپ کے سر پہ لگیں گی۔ آپ نیچے جھکے، جھکتے جھکتے درخت کے پار چلے گئے۔ ساتھی موجود تھے، وہ بھی نبی پاک کے غلام تھے۔ عرض کیا امیر المومنین، آپ اس درخت کے نیچے سے گزرے اور اس طرح جھکے ہیں، کہیں آپ کے سر پر کوئی ٹہنی، کوئی شاخ لگ نہ جائے، حالانکہ درخت تو بہت بڑا ہے، شاخیں بہت اونچی ہیں، ٹہنیاں بہت بلندی پر ہیں، آپ اس طرح جھک کر کیوں گزرے ہیں؟ کیا بتانا چاہتا ہوں، علی شیر خدا ممبر رسول پر فرماتے تھے، عرش تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ نور کہاں سے ملا، یہ علم کہاں سے ملا، یہ نور کس طرح ملا کرتا ہے، یہ علم کس طرح ملا کرتا ہے۔ علی شیر خدا سے سوال کیا گیا، آپ درخت کے نیچے سے گزرے ہیں، یہ درخت تو بڑا اونچا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی اونچی ہیں، اس کی شاخیں بھی اونچی ہیں، لیکن آپ اس طرح جس طرح کوئی شاخ سر پہ لگے گی، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کا سوال کرنے والوں غور سے سنو، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے پیچھے بھی چل رہے تھے۔ اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، اس کی ٹہنیاں شاخیں نیچے تھیں۔ جب میرے محبوب پاک اس درخت کے نیچے سے گزرے، کیونکہ درخت چھوٹا تھا، شاخیں اور ٹہنیاں نیچے تھیں، تو میرے محبوب یہاں سے جھک کے گزرے تھے۔ اب درخت بڑا ہو گیا، شاخیں اونچی ہو گئی، لیکن جگہ وہ ہے، مقام وہ ہے، میں نے نبی پاک کی سنت کو ادا کیا ہے اور میں درخت کے نیچے جھک کے گیا ہوں کہ میرے نبی یہاں سے جھک کے گزرے تھے۔ جب کوئی اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول پاک کے رنگ کو اپناتا ہے، خدا پاک کی قسم، رسول پاک کا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، سارے رنگ مٹ جائیں گے، سارے رنگ برباد ہو جائیں گے۔ کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا پوئٹ بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا آتھر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا پولیٹکس میں اندازہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، سارے رنگ کو اپناؤ، لیکن خدا کی قسم یہ رنگ سارے مل جائیں گے، رنگ رہے گا تو اللہ کا رنگ رہے گا جو رسول پاک چڑھا کر گئے ہیں۔ جس نے اس رنگ کو اپنایا، اس جسم کو مٹی بھی خراب نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رب کے محبوب کی تعلیم کیا تھی؟ آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ذکر ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کرو سنو اچھی بات، ابھی آپ نے اپنی یہی بڑی سعادت ہے، لیکن نبی پاک دنیا میں آئے، کیا پیغام دے گئے اس پہ بھی تھوڑا غور کرنا ہے۔ رب کے محبوب نے پیغام دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کلمہ کتنا متبرک ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کا مومن بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ،
عرش ہلنے لگتا ہے. رب کہتا ہے عرش ٹھہر جا. عرش کہتا ہے یا اللہ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ جب تک اس کو تو بخش نہ دے میری حرکت رک نہیں سکتی. رب کہتا ہے جا بخشا پھر عرش کو سکون ملتا ہے. اللہ کے محبوب یہ کلمہ لے کر آئے. جب آپ نے یہ کلمہ پیش کیا سارا عرب ایک طرف تھا بتوں کی پوجا کرنے والے اور رسول پاک تنہا ایک طرف تھے. کیا کہا انہوں نے؟ کٹھے ہو کے آ گئے اے محمد اگر شادی کے خواہشگار ہو عرب کی سب سے اصیل لڑکی اس سے تیرا نکاح کر دیتے ہیں. اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم تمہیں تخت پر بٹھاتے ہیں تیرے سر پر تاج رکھتے ہیں تو یہ بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. ہمارے بتوں کو برا نہ کہو نئی دعوت دینا چھوڑ دو. اگر دولت کے طلبگار ہو ابھی تیرے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. لے لو سونا چاندی لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ چھوڑ دو. میرے محبوب پاک نے کیا کہا اے نبی پاک کی غلام تجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب سے کیا کہا گیا اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں عرب کی حسین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اگر دولت کے طلبگار ہیں ہم سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. یہ لا الہ کا کلمہ چھوڑ دو. رسول پاک نے کیا فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو میرے بائیں ہاتھ پر تم چاند رکھ دو. میں یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ. اگر کہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگر کہ بت ہیں زمانے کی آستینوں میں مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. رسول پاک کے غلام تیرے سامنے جتنی بڑی طاقت آ جائے خدا کی قسم گردن کو نیچے نہیں کرنا. یہ پیغام پہنچانا ہے اور اس جان کو اس پیغام پہنچانے میں صرف کر دینا ہے. پھر تو غلامی کا حق ادا ہوا. نہیں تو میں نبی کا غلام ہوں میں نبی کا غلام ہوں. لفاظیوں سے کام نہیں بنے گا. امام حسین علی مقام مدینہ منورہ رسول پاک کا شہر چھوڑ کر کوفہ کیوں گئے؟ گھر بار برباد کیوں کیا؟ سارا کنبہ شہید کیوں کروایا؟ اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر میرے بھائی. اور جنہوں نے اس چیز کا مزہ چکھ لیا خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی لذت انہیں پیچھے نہ ہٹا سکتی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مامون رشید ہارون رشید ان کے زمانے میں کمینے مولویوں نے کمزور مولویوں نے ذلیل مولویوں نے ایک ایشو اکٹھا کیا. ایک بات شروع کی قرآن پاک خالق ہے یا مخلوق. یہ کمینے مولوی یہ کمزور مولوی یہ ذلیل مولوی انہوں نے بادشاہ کو گمراہ کیا اور اس کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن پاک مخلوق ہے. اس بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ نے کہا احمد بن حنبل کو بلائیں اور اس سے اس چیز کا اعلان کروائیں تاکہ لوگ بھی مان جائیں. آپ کو بلایا گیا. فرمایا آپ اعلان کرو کہ قرآن پاک مخلوق ہے. فرمایا قرآن پاک اللہ کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں. کہا ماروں گا جیل میں بند کر دوں گا سزا دوں گا. کہا تیری سزا مجھے حق سے روک نہیں سکتی. خدا کی قسم تاریخ پڑھ لو 9 سال تک جیل میں بند رہے. صبح اٹھتے ہی روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے. تن کا کپڑا پھٹا آپ ننگے ہونے لگے.
آپ ورنہ ہونے لگے، غیب سے ایک نور کا ہاتھ آیا اور کپڑا جسم پہ لپیٹ کے کہا دوست کو ورنہ نہیں دیکھ سکتا۔ کوڑے کھاتے رہے لیکن کہا تمہاری سزا مجھے حق رہنے سے روک نہیں سکتی۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ تیرے بھی پیر ہے، یہ میرے بھی پیر ہے، نقشبندی سلسلے کے سالار ہے۔ آپ کے دور میں اکبر نے نیا دین شروع کیا جسے دین الہی کہتے تھے۔ اس کمینے نے کیا کیا؟ پوری حکومت پہ اعلان کر دیا گائے کو کچھ ذبح نہ کرے گا، مسجدوں کو ختم کر دیا، اس میں گھوڑے باندھنے لگے۔ اس کمینے نے کیا کیا؟ السلام علیکم کہنا بند کر دیا، کہا کوئی سلام نہ کیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ کلمات ختم کر کے کہا کرو اللہ اکبر جل جلالہ۔ میرا نام آنا چاہیے دونوں کاموں میں۔ اکبر نام تھا اس کا، جلال الدین اکبر۔ سلام ختم، اللہ اکبر اور جل جلالہ۔ آج کل کے دور میں بھی کئی جاہلوں نے کئی باتیں شروع کر دی۔ میرے بھائی میرے بیٹے، جو اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں وہ بدل نہیں سکتے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف اتنی بڑی حکومت، سارا افغانستان، سارا پاکستان، سارا ہندوستان، روس کی ریاست جو آزاد تھی وہ ساری ریاستیں، اتنا بڑا بادشاہ جلال الدین اکبر یہ ایک طرف اور امام ربانی اللہ کا شیر ایک طرف۔ کہنے لگا مجھے سجدہ کرو، کا سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہوں، کسی غیر کو نہیں کر سکتا۔ مولویوں نے کہا بادشاہ غصے میں آ کے آپ کو قتل کرا دے گا، بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور ہوں گے جو بڑا گمان کرتے ہیں، عرب کے ایک کملی پوش پر ایمان رکھتے ہیں، مجھ سے نہ جو اللہ کے سوا غیر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ان مولویوں نے کیا کیا؟ کہا کوئی ہیلا کرو امام ربانی کی جان بچ جائے۔ سامنے تخت، دیوار کے اندر کھڑکی بنائی، فرمایا اس کو کھڑکی سے لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھڑکی سے لے آؤ، جب کھڑکی سے گزرے گا تو جھک کے گزرے گا، میں کہوں گا چلو میرے سامنے جھک گیا میں معاف کر دوں گا۔ کہا شکر ہے بادشاہ کچھ تو مانا۔ کھڑکی بنائی گئی، آپ کو جیل سے نکالا گیا، کہا یہ کھڑکی کے سامنے بادشاہ سلام تشریف فرمائیں، کھڑکی سے گزر کر آپ ان کے سامنے پیش ہو جائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ پہلے ٹانگیں آپ نے کھڑکی اندر سے ایسے کر کے ڈالیں، ٹانگیں ڈال کے نکل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کا منہ کالا ہو گیا، بادشاہ ذلیل ہو گیا۔ جو اللہ کے محبوب کے غلام ہوتے ہیں انہیں کوئی جھکا نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ آئیے عرض کروں اللہ کے محبوب کے کیا احسانات تھے۔ اس پوری دنیا کے اندر انسانیت سسکیاں لے لے کر روتی تھی۔ خانہ کعبہ میں کیا ہوتا تھا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھو، خانہ کعبہ میں مرد اور ننگے تو آپ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا گھر تھا جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اس خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ انسان کتنا ذلیل ہو چکا تھا۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں، ایک شخص نے اپنا رب اس کا بت اپنی جیب میں ڈالا۔ ایک شخص نے اپنا رب اس کا بنا ہوا بت اس کو اپنی جیب میں ڈالا، گھر سے نکلا، وہ بت وزنی تھا، کسی کام کے سلسلے میں وہ پریشان کر رہا تھا، حرکت کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے اس بت کو نکال کے باہر رکھ لیا اور خود کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک کتا آیا، اس کتے نے ٹانگ اٹھائی،
اس بت کے اوپر ہار مان کے پیشاب کیا، اس کو گندا کیا۔ یہ کام کرتے کرتے اس کی نگاہ پڑی اور میرے رب کے اوپر یہ کتا پیشاب کر رہا ہے، شو شو کر کے بھاگا، کتے کو اٹھایا، کتا پرے ہو گیا، بت کو اٹھایا، چوم کے کہتا میں تیرے صدقے جاؤں اور میں تیرے قربان جاؤں، کتے نے تیرے پر پیشاب کر دیا ہے۔ یہ کہہ کے رو کے کہتا ہے آئندہ میں کبھی تجھے جیب سے نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کے سال تک کے سجدہ کیا، میرے رب میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، آئندہ جیب سے نہیں نکالوں گا، کتا پھر تیرے پر پیشاب نہ کر دے۔ یہ ہمارا حال تھا، ہمارے ابا اجداد کا حال تھا، یہ حال لے کر یہ دنیا میں جیتے تھے۔ آئیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے کس طرح کے قتل ہوا کرتے تھے، کس طرح کی ضرورتیں ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی کو گوشت درکار ہوتا تھا وہ جانور کو پکڑ لیتا اور جتنا گوشت چاہتا کاٹ کے پکا لیتا اور جانور کو ہانگ لیتا۔ ذلت کی انتہا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ نبی پاک دنیا میں آئے تو سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ کا صدقہ، ایک ایک بات غور سے سننا۔ رب کے محبوب کا آخری وقت آ گیا، جبریل امین پہنچے، آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہو جبریل کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو اللہ کے پاس لے چلوں، اگر آپ چاہیں میں آپ کو ابھی جنت میں پہنچا دوں۔ اے اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جس طرح آپ حکم فرمائیں گے ویسے ہی عمل کیا جائے۔ رب کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے جب تک میں اپنی امت پہ رہوں گا میری امت پر جمی عذاب نازل نہ کیا جائے گا۔ جبریل میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، جنت کی اللہ کی رضا کا مقام ہے، لیکن میں اپنی امت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر میں اپنی امت سے جدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے جانے کے بعد میری امت پر کوئی جمی عذاب نازل نہ کر دے، اس لیے میں اپنی امت میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ایسا محسن، ایسا پیارا رسول کس کو عطا ہوا؟ ہر ایک نے سنا، علماء کرام نے بیان کیا، ہر نبی نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ مجھے بے شک نبی نہ بنا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ بے شک نبی نہ بنا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ خدا کے رسول دنیا میں آئیں گے، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ اور ہم نے نہ دعائیں کی، نہ سجدے میں سر رکھ کے روئے، نہ اللہ سے التجائیں کی۔ کیا اللہ کا چھوٹا احسان ہے بغیر دعاؤں کے، بغیر مجاہدوں کے، بغیر چلوں کے، بغیر اللہ سے مانگے خدا نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا۔ خدا کی قسم بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، ایک اصحابی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی خدا کے محبوب کا چہرہ دیکھا، محبت کی انتہا، پیار سے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رب کے محبوب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ تڑپ گیا، بے قرار ہو کے رو کے عرض کی آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
رب کے محبوب نے پھر فرمایا یہ بہت مشکل ہے. اب تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا. رو کے عرض کی اللہ کے محبوب اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. رب کے محبوب نے فرمایا وہ محبت کا دعویٰ کرنے والے کان کھول کے سن. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کام سے میں نے منع کیا رک جا, جس کا میں نے حکم دیا اس پہ عمل کر. پھر کہے اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. خدا کے رسول کی محبت کتنا بڑا اعزاز ہے. سن لو میرے بھائی, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے, صحابہ کرام کے جھڑمٹ پہ تھے. ایک شخص آ گیا, آ کے عرض کی اللہ کے محبوب میرا ایک سوال ہے. رسول پاک نے فرمایا وہ سوال کرنے والے بتا تیرا کیا سوال ہے. اس نے عرض کی آقا اے خدا کے رسول میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے اے خدا کے محبوب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جنت میں کس طرح جا سکتا ہے. میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے پیارے تو نے کیا عمل کیا ہے جو تو کہتا ہے کہ جنت میں کس طرح جا سکتا ہے. عرض کی ہے خدا کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, میرے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کے رسول کے اصحابی جن کے عمل کیا ہوتے تھے. خدا کی قسم نے حدیث پاک پڑھی ہے باکثرت صحابہ کرام رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے تھے اور فجر کی اذان سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. ایک خدا کے رسول کے اصحابی ان کی بیوی آ گئی. عرض کی آقا میرے ماں باپ کے نام پہ قربان ہو جائیں, میرا شور سوکھ کے کانٹا ہو گیا, جسم میں طاقت نہیں, چلتا چلا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس بھیجو. میں پوچھتا ہوں کیا تکلیف ہے. اسے بھیجا. میرے محبوب پاک نے فرمایا تو نے اپنا یہ کیا حال کر لیا ہے, چل نہیں سکتا, چکر آتے, سوکھ کے کانٹا ہو گیا, تیرے جسم کی ہڈیاں نکل آئیں. عرض کی آقا روزوں کی کثرت نے میرا یہ حال کر دیا. میرے محبوب پاک نے فرمایا ایسا کیوں کرتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہوگا کہ حال یہ ہو گیا, ایسا کیوں کرتا ہے. عرض کی آقا میں آپ کو دیکھتا ہوں جب آپ روزوں کی کثرت کرتے ہیں میں اس سنت سے عمل کرتے ہوئے اللہ کی محبت لی میں بھی یہ روزے رکھتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, اللہ مجھے پلاتا بھی, تجھے بھی کھلاتا پلاتا ہے. تو میرے جیسا نہیں ہے, تو میرے جیسا نہیں ہے. اے میرے پیارے اصحابی ایک دن روزہ رکھ لیا کر, تو اس دن افطار کر لیا کر. اس طرح مسلسل روزے نہ رکھا کر کہ تو اتنا کمزور ہو گیا. صحابہ کرام عشاء کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نفلوں میں فجر تک قرآن پاک ختم کر لیں. اتنے روزے کہ بغیر افطاری کے روزے رکھے. وہ نبی پاک کا صحابی کیا کہہ رہا ہے, غور سے سننا. عرض کی آقا جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے. رسول پاک نے فرمایا تو نے کیا عمل کیا ہے. عرض کی آقا تو بڑا عمل تو نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا میرے پیارے اصحابیو اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو, یہ جنتی ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا روزے محشر اس کے ساتھ ہوگا. جس نے رسول پاک سے محبت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. جس نے صدیق اکبر سے محبت کی ہے یہ ان کے ساتھ ہوگا. جس نے عمر فاروق سے محبت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. جس نے سلمان فارسی
سے محبت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، جس نے عبد القادر جیلانی سے محبت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، جس نے بہادر ذکریہ سے محبت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، جس نے کسی لچے سے محبت کی ہے وہ لچے کے ساتھ ہوگا، جس نے بے نمازی سے محبت کی ہے وہ بے نمازی کے ساتھ ہوگا، جس نے شرابی سے محبت کی ہے وہ شرابی کے ساتھ ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے۔ خدا کی قسم وقت اس کے جاگے، نصیب اس کے جاگے جن کو اللہ والوں کا ساتھ مل جائے۔ اس لیے سارے اللہ والے نبی پاک سے محبت کرنے والے اور یہ سارے رسول پاک کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ساتھ وقت والوں کو ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، حدیث پاک ہے رب کے محبوب کا آخری وقت دروشی پڑھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حدیث پاک ہے جنت خاتون اندر موجود ہیں، دروازے کے قریب گئیں، پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی ارابی ہوں اور اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں۔ جنت خاتون نے فرمایا ارابی رسول پاک کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ باغ میں آ کے مل لینا۔ رب کے محبوب نے جو چارپائی پر آرام فرما تھے، طبیعت ناساز تھی، آپ کے دائیں طرف ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھا ہے، آپ اس میں اپنے ہاتھ گیلے کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا دوست، اللہ سب سے بڑا